السلام علیکم، خبردار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین حضرات، نام نہاد سکندر اعظم کے اندرونی معاملات جاننے کے لیے چلتے ہیں دربار سکندری. حد ادب گستاخ. اور ساری ایتی دوجے دا کیوں ہے؟ کی پوا دیتا ہے سالوں. یار دیکھو، میں نے بھی اس سے ملتا جلتا پہنا ہوا. اسی بڈھے ضرور ہے، اننے نہیں ہیں. اچھا ہے، آپ بھی سکندری رنگ میں ڈھلتے نظر آ رہے ہیں. اللہ نہ کرے میں سکندری رنگ میں ڈلوں. یہ خواتین حضرات بڑی پتہ کی بات مورخین لکھتے ہیں کہ اگر سکندر نے اپنی تاریخ درباری مورخین سے، بلکہ میں سمجھتا ہوں مسخروں سے نہ لکھوائی ہوتی تو اسے کبھی سکندر اعظم نہ کہا جاتا، بلکہ قبل مسیح کا ہٹلر قرار دیا جاتا ہے اسے. دیکھیں، ہٹلر کو بھی سب سے بڑا غم اس کے باپ کی طرف سے تھا. بچپن سے ہی اس کا کمپلیکس تھا کہ اس کا باپ پتہ نہیں تھا بھی کہ نہیں کوئی، اور جس طرح اس نے بچپن میں اسے ڈیزرٹ کیا وہ کبھی نہیں بھول پایا. اسی طرح یہ موصوف بھی فلپ کے صاحبزادے تھے، لیکن فلپ ایک ننگے آدمیت کیریکٹر تھا. اس نے بیٹا ہو کے ریناؤنس کر دیا اور اس نے کہا کہ میں زوئس کا بیٹا ہوں، سب سے بڑے دیوتا کا بیٹا ہوں. اور یہی سب کچھ اس کی والدہ محترمہ بھی کہا کرتی تھی. اچھا انہوں چھڑو، ارسطو کے بارے کو ذکر کرو. ارسطو ایک لاجواب آدمی تھا، بہت خوشگوار آدمی تھا، بہت پڑھا لکھا دانشور تھا. میں ہی نہیں، پوری دنیا اس کے ماننے والوں میں سے ہے. تاہم اس کی زندگی میں بھی کچھ بیڈ پیچز تھے. اچھا جی، بیڈ پیچز جڑے نا اے نہ دسنا. دسو پلیز، مینتے دسو. جب ان کی بیگم صاحبہ دنیا سے رخصت ہوئیں تو مبینہ طور پر انہوں نے ایک کسان کی نوکرانی کے ساتھ معاشقہ شروع کر دیا. چاچا ارسطو ویسے بڑا تھوڑیا آدمی نہیں. میں بے قصور ہوں، وہ دی میرے تیاق سی. نابینا تھی کیا وہ؟ اچھا متقع لان دی کوئی لوڑ ہے؟ نہیں، مطلب آپ بزرگ آدمی ہیں، آپ پر اس کی آنکھ کیسے ہو سکتی؟ وہ اصل چ اپنی دادی ہستے کوئی پرپوزل لاب رہی سی. بابا کیونکہ استاد سی نے استادی کر لی. ویسے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بات آپ اپنے پلے سے کر رہے ہوں. کس کی جرت ہے جو ہمارے الیگزینڈر کو ہٹلر کہے؟ یہ ایک امریکن آتھر ہے جو موجود ہے، زندہ ہے، باقاعدہ حیات ہے، وکٹر ڈیوس ہینسن. یہ اس کے الفاظ ہیں، میں نے پلے سے نہیں کہا. میں تو اسے اس سے بھی بدتر قرار دیتا. ہٹلر نے تو چلو بہت کچھ کیا تھا، اس نے ماں سوائے چھوٹی چھوٹی جنگیں جیتنے کے جن میں زیادہ تر ہاتھ اس کے کمانڈر ان چیف کا تھا. یہ خود نالائق آدمی تھا، حماقتیں کرتا تھا، نشے میں دھت رہتا تھا جہانگیر کی طرح. صرف وہ اس کو کور اپ دیتا تھا، وہ اس کے بگڑے ہوئے کام سلجھاتا رہتا تھا. اور اس کا نام تھا پارمینین. سر یعنی ان کا بیرم خان؟ بیرم خان نہیں، میں سمجھتا ہوں مان سنگھ. کیوں جی، ایدیاں بھی بہتیاں بیویاں سن. مان سنگھ کی وجہ شہرت، کثرت ازدواج نہیں، کثرت فتوحات تھی. یہ بھی فتوہ آتی ہوں دی ہے نا. وہ تمہاری بےعزتی کر رہے سکندری، سمجھنے کی کوشش کرو. واہ 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 سکندری. اے پیار نہ کہندی سکندر. رخسین دا تے بیڑے گرکو ہے. اچھا جی، میرے خیال ہے یہ زندگی چ میری عزت ہوئی ہے، اس بعد تو میری عزت بھی نہیں ہوئی. نہیں، میں ارسطو کے ماننے والوں میں سے ہوں. گو کہ میں اس کی ریٹنگ پلیٹو سے تھوڑی سی نیچے کرتا ہوں. پلیٹو اس سے زیادہ باکمال آدمی. کامیاب یہ تھا کیونکہ اس کی تمام تحریریں، اس کے تمام نظریات پریکٹیکل تھے کہ ورکیبل چیز یہ ہے. بیسٹ پہ مت جاؤ، سیکنڈ بیسٹ پہ آ جاؤ، کیونکہ بیسٹ تو آئیڈیل ہے، وہ تو میسر ہی نہیں ہے. سیکنڈ پہ آ جاؤ تاکہ کام آگے چلے. لیکن میں بہرحال پلیٹو سے بہت متاثر ہوں. اوہو، استاد محترم جو ہے میرے. ہاں جی، وہ تو سب کے استاد محترم. ان کے اکیڈمی کا نام تھا لائسیم. آپ کو الیگزینڈر دی گریٹ کی کون سی چیز سب سے زیادہ بری لگتی ہے؟ مجھے تو یہ بذات خود سب سے زیادہ بری لگتی ہے کہ اسے الیگزینڈر دی گریٹ کہا جاتا ہے. وہ صرف الیگزینڈر تھا. گریٹ شریٹ جو ہے نا، یہ صرف مورخین کا بنایا ہوا. افتاب صاحب کی ہوگا میں تھوڑا سائیکل چوک لیا. میں یقین کرو، مطلب ہے چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ جس کے زیر سایہ تم کھڑے ہو. ایسی گل کر رہے ہو کہ وہ تو نہیں کر رہے. انسان ہر جگہ تے گندا کرایا ہے. یہ کیوں تمہارا اس قدر؟ دیکھو نا، یہ محض ایک ہی آدمی نہیں تھا جس پر یہ اس قدر فریفتہ تھا. لوگ تم پر بہت برے برے بڑے گندے الزام لگاتے ہیں. یعنی تمہارے اپنے کمانڈرز، تمہارے اپنے گورنرز شرارتن تنزن تمہیں خط بھیجتے تھے کہ یہاں پر خوبصورت بھرمار ہے، اگر تم کہو تو تمہارا ایک آدھ دورہ رکھا جائے اس علاقے کا. بات تو بالکل ٹھیک ہے، تمہاری یہی شہرت ہے اور میں اس بات سے بہت تنگ ہوں. کیوں جناب، کچھ تسلی ہوگی؟ یہ آپ ہی کی بیگم صاحبہ ہے. آواز ایدی بھی منڈے کی ہے. انہوں بھی آواز بیچتے رکھے ایسے.
اچھا میں جڑی انیاں فتوحات کیتیاں نے انیاں جنگاں پوری دنیا نو تقریباً میں فتح کر لیا کون سی دنیا بھائی؟ تے جڑے نے لکھیا ہے جھوٹ بولیا انہوں نے بکواس کر رکھا ہے. پھر ایک اور بکواس سے یاد آیا کہ ایک خواجہ سرائے سے بہت پسند آ گیا بگواس. اس کا نام تھا بگواس. میں سکندر تھا یا میرا کو موت دا خون واقعی میں سچ کہہ رہا ہوں. یقین کرو جب دارا کو تم نے شکست دی تو اس وقت ایک بیچارہ خواجہ سرا بگواس تو تمہارا اس پہ دل آ گیا. تم بھرے دربار میں اس کے ساتھ رقص کرتے, اس کا منہ چوم لیتے, ہر وقت اسے اپنے ساتھ رکھتے. بس کر دو ساڑھے تے پرچہ کرانا جی. اس تو بعد بڑی کیڑی فتوحات میں کی اس تھی؟ کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد تم ہندوستان آ گئے. یہاں آ کر چھوٹی چھوٹی ریاستوں پر تم نے قبضہ کیا. پورس تمہارے سامنے ڈٹ گیا. ادھر سے اللہ تعالیٰ کا انصاف شروع ہو گیا. تمہیں مچھر نے کاٹا, ملیریا نے برباد کیا, مئی جون کی گرمی تمہیں لے ڈوبی, اور اس قدر بدحال لشکر, تتر بتر اجڑا ہوا لشکر تاریخ انسانی میں صرف ایک اور ہے, اور وہ جب ہٹلر رشیا سے بھاگا تھا. اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا انصاف شروع کر دیا. سردی نے برباد کر کے رکھ دیا تھا. اسے سردی نے مارا, تمہیں گرمی نے مارا. ویسے واقعی یقین کرو بڑا بڑا موٹا اور خطرناک مچھر سی. میں ایک ہاتھ نہ لڑا سے دوسرے نہ مچھر مار رہے تھے. تو تے آپ بیٹھا رہنا سے جنگ ساڑھی خسرے ہی لڑ دے سا. جان حالات کچھ زیادہ ٹھیک نہیں ہیں. یونیورسٹی آف تکشلا کا ایک پروفیسر آپ سے ملنے آیا ہے. تم اسے جان کیوں کہتے ہو؟ ہمارا دل ہے, ہماری جان ہے, ہمارا الیگزینڈر ہے. آپ کیوں بولتے ہیں بیچ میں؟ تو ہن دیکھ تماشا, اگلی جنگ تو بعد تیری سیٹ میں ایتھے رکھوانی اپنے بالکل نال. اور بیوی کا کیا کرو گے؟ بیوی تو ویسے ہی ریٹائر ہونے والی ہے. وہ تو آواز تے ویکھو ٹوڈر کار کی ہو گئی. اوئے خرطوم دے خچر. یا پروفیسر نے بلا کے لیا. پروفیسر حاضر ہو. یہ نمی آٹم ہے جی. یہ پروفیسر اسے ڈانس سکھاندہ ہے. اور صرف سلام نہیں کر رہے, نال مانگی بھی رہے ہیں. اور اتنے آگے بیٹھ رکھی ہے تینوں. ہو گیا پتر, بس اتنا ہی ہوندہ ہے. بندہ کہ میں تین کو سونو مارا. کیسے آنا ہوا پروفیسر؟ بادشاہ سلامت, گزارش یہ ہے. انی دیا اے بادشاہ ہے, ایک دوبی نہیں بیٹھا ہے. بادشاہ سلامت, میں آپ کو ایک اطلاع دینے آیا ہوں. ظاہر ہے انہوں ویاہ دا صدہ دین تو تک رہا. جی کیا اطلاع ہے؟ حضور تکشلے میں میرا ایک کولیگ ہے, اس نے ایک اطلاع دی. اور کیا اطلاع دی بتاؤ نا. بھائی جی بادشاہ او میں تسی وچ کیوں بول دی؟ تینے اسے ہی بتایا نا. دس کون ہے تیرا کلیگ؟ پروفیسر چانکیا کوتلیا. میں سنیا تو بڑا ذکر, سنیا بڑا کرو ہے. کوئی ایسا ویسا بھائی تہاڈی سوچ ہے. اے بابا کنو آکے کھچ دی کھچا. یہ صرف تو میرے واسطے آندا ہے. اور میں دا ہم عمر ہی ہاں, شیمپو غلط استعمال کر بیٹھا. او چلیا, کیا کہتا ہے ریکو تلیا؟ اس نے ایک عجیب اطلاع دی ہے ملکہ عالیہ. انی دیا ملکہ عالیہ اوئے. تو پہلے اپنے جغرافیہ ٹھیک کیوں نہیں کرتا؟ اچھا یہ ڈرنگا ہلیا نے اور رستو اینو سمجھے. پروفیسر صاحب آپ اندھے تو نہیں ہو گئے؟ ملکہ وانگو او بول رہا ہے, تہاڈی تے آواز ہی مستریاں ورگی ہے. دس بھی کی کہندا چانکیا کو تلیا؟ چانکیا جی یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ہندوستان پر حملہ کیا تو ہم پورو کا ساتھ نہیں دیں گے. بڑی مہربانی, تو پھر ساڈا ساتھ دیو نا, جو دا نہیں دینا تے. وہ کہتے ہیں کہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم نیوٹرل ہی رہیں گے. وہ بھی تیری طرح گھس رہا ہے. وہ بڑا زیرک آدمی ہے, بہت زیرک, بہت سیانہ آدمی, پورے ہندوستان کا شاید سب سے سیانہ آدمی. چنگا سے آنا ہے نا, انہاں دا ساتھ دے رہے نا, ساڈا ساتھ دے رہے. یہی تو اس کی چالاکی ہے. اسی چالاکی کی وجہ سے تو اس نے اپنے راجہ کو ہندوستان کا والی بنا دیا. اچھا جی تکرہ راجہ ہے. راجہ پرویز اشرف ہوگا, اور کون؟ ہائے قربان جاوے تیری یہ صدا تو. شرم کرو, غیر لوگوں کے سامنے کیسی حرکتیں کر رہے ہو. اے ویسے دارے نے ساڑھنا چنگا نہیں کیتا. کیوں؟ رخسانہ تا کہہ کہ اپنا تایا ساڑھنا بیات تا. تم جھوٹ بولے جا رہے ہو الیگزینڈر. وہ وقت یاد نہیں جب تمہیں ہی مجھ سے محبت ہوئے تھے. اللہ دی قسم جھوٹ بول رہے ہیں. بادشاہ سلامت, آپ کے سامنے پورو کے علاوہ کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا ہندوستان میں. ویسے یہ بات تو ہے, لیکن ایک پورو بھی کافی ہے. میں سمجھتا ہوں بہت بہادر آدمی ہے. اصل چیز ہوتی ہے ریزیلینس. بندہ شو تو کرے نا, ایسے ہی آپ کسی کو واک اوور تو نہ دیں. اور یہ پورو کا یعنی راجہ پورس کا کھڑے ہونا ہی تھا جس نے تمہیں اس طرح ذلیل و رسوا کیا. اگر وہ نہ کھڑا ہوتا تو پوری دنیا پھر اسے
फातेह हिंदुस्तान कहते, लेकिन अब इसे फातेह हिंदुस्तान नहीं कहा जा सकता। लेकिन सर हिस्टोरियंस तो यही कहते हैं। सारे हिस्टोरियंस नहीं ना कहते, मैंने बताया तो ये हिस्टोरियंस वो हैं जो उसके दरबारी थे, ये कलम के मस्खरे ही थे जिन्होंने इसे फातेह हिंद करार दिया। आप बुधा प्रकाश को पढ़े, उसकी छोटी सी किताब बड़ी लाजवाब, बल्कि मैं समझता हूं बड़ी लाजवाल किताब है, उसमें उसने इसका कच्चा चिट्ठा खोला है। और आप हनीफ रामे साहब का बड़ी शानदार किताब पंजाब का मुकदमा, उसमें उनका तो हीरो है राजा पोरस। वे प्रोफेसर गल कर ली हो? हाँ जी। चल झंडी हो, रस्ते च करता जा ना। चल तेज टोर। अच्छा अम्मी थे एज ए सिक्योरिटी गार्ड भी चेक करती रहती। वे सिकंदर मैं तेन किन्नी बारी मना किया, मैं जदों आवां ऐस मनूस नूं इत्थे ना खड़ा करया कर, नहीं तू अपना बंदा नहीं काबू कर सकी। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। भरजाई ऐसा ते बोल, मेरा इको कान नहीं था बच्चा है। तेरे भरा दे बेड़े गर्क होए ने बेवफा, कख ना रवे जिथे भी हैगा ओ। देखो तो सही मेरे नाल एडी बेवफाई, मेरे च किसी चीज का घाटा है? हाँ जी, कादा? अकल का। ओहो ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਉਤੋਂ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਠੰਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੱਪ ਲੁਕ ਗਏ ਨੇ। ਸੱਪ ਮਰਾਸੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਲਿਆਣ ਲੱਗੀ ਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਸ਼ਕੀਨ ਨੇ ਸੱਪਾਂ ਦੇ। अच्छा सप इत्थे नहीं लियाने, एक ते ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲਈ ਆ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਜਰਾਬਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੋਈਆਂ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਸਰਦੀਆਂ ਚ ਕੰਮ ਹੀ ਮੰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੀ ਸੱਪ ਸੁੰਗੜ ਗਏ ਨੇ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਣਕਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਊਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੇਖੀ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਇਹ ਤੇ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਰੇਲ ਪੇਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕੁੱਟਣਾ ਔਰ ਉਸ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਨੋ ਮਨੋਰੰਜਨ ਟੁਡੇ। ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਕੱਦ ਹੈ? ਉਹ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਆਈ? ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜੀ। ਵੇ ਬੁਲਾ ਦੇ ਮਰਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਤੇ ਮੁੱਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। शाही गवैये हाजिर हों। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। सिकंदर आजम ना बादशाह तेरे आई। बाबा जी ਅੰਨੀ ਦੇ ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। जनानिया की हाल आ? कुछ पेश करो। हाँ सिकंदर वेख लो जिवें पित्तल दी बतख हुंदी है, चौकदार वेख लो जिवें खोते नूं फांसी होई हुंदी है। ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜੀ, ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਆਣ। सुन हाँ जी अली जा, चाचा रस्तू नु जुगता करते नु इनाम देंगा। इन्हां दोवां चों रस्तू है किहड़ा? ਮੈਂ ਆ ਰਸਤੂ ਮੈਂ। हाँ रस्तू वेख लो जिवें फरौन दी नानी हुंदी जे। मेरी बात सुनो, इस पे जुगते करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। ए जनाना वेख लो जिवें खुसरियां दा शुतुरमुर्ग हुंदा जे। हाँ, दंद ना कटो, पैसे कटो। चौधर शाही जलाद नु कह जे इन्होंने अगले 5 सेकंड के अंदर अंदर गाना ना सुनाया ते इन्हां दी धौना ला देवे। अच्छा जी, माफी जी माफी। आओ जी बैठो। बैठो जी। सरकार साडे को तो वही है जो साडे मुल्क च हो रहा, ओ की करप्शन होर की। मैंने पहले ही लग गया सी ये पाकिस्तान तो आए ने। इजाजत है सुनाया जाए। ओ बारी बरसी खटड़ के आते हैं। हाँ बाबा जी गौर करो। ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ। ओ बारी बरसी खटड़ के आते, खट के ले आंदा ख्याले। ख्याले मियां साडा कतर पहुंचिया, ऊठां उत्ते लद के रियाल। मियां साडा कतर पहुंचिया, ऊठां उत्ते लद के रियाल। मियां साडा कतर पहुंचिया, ऊठां उत्ते लद के रियाल। चौधर जलाद ने बुला के लिया। ना जी ना आलम पना मैं की कहता है। नहीं गाने तेरे अच्छे ने, तेन ओदी मेरे तो फांसी होनी। तो दिन हजरात तुम लेते एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खुद हजरात हमारा सेगमेंट है मेल बॉक्स, और इंतहाई इख्तिसार के साथ हम सिर्फ एक बात को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। एक क्वेरी है जो बार बार चली आ रही है कि आफ्ताब साहब, किसान की कमर टूटती जा रही है, इसकी वजूहात क्या हैं और हुकूमत खामोश तमाशाई क्यों बनी बैठी है? अब इसकी लातादाद वजूहात हैं, जिनमें सरे फहरिस्त यह है कि हुकूमत की
ایگریکلچرل پالیسی سرے سے ہے ہی نہیں, جو ہے وہ برائے نام ہے. پھر ناقص بیج ہے, جعلی کھادیں ہیں, بجلی کے نرخ ہیں, پیٹرول مہنگا ہے, ڈیزل مہنگا ہے, اور رہی صحیح کسر پیسٹی سائیڈز نے اور ادویات نے نکال دی. یہ تو ہیں وہ بنیادی وجوہات کہ جن کی بنا پر کسان کی کمر آپ کو ٹوٹتی نظر آ رہی ہے. پھر طرفہ تماشا یہ کہ حکومت بڑے تزک و احتشام کے ساتھ بھارت سے کبھی ٹماٹر منگواتی ہے, کبھی آلو منگواتی ہے, ہر وہ چیز کہ جس سے اپنے انڈیجنس پروڈیوس کو, اپنے لوکل کسان کو نقصان پہنچتا ہو, وہ کرتی چلی جا رہی ہے. پھر آپ نے یہ پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ حکومت خاموش تماشائی بنی, کسانوں کو برباد ہوتے دیکھ رہی ہے, اور کس چیز کا انتظار ہے میڈیا کو؟ کہ آپ چاہتے ہیں کہ کسان اجتماعی خودکشیاں شروع کر دے جس طرح بھارت میں یہ سلسلہ ہوا؟ اللہ نہ کرے بھائی ایسا نہ ہو. مجھے اس بات سے بڑی توقع ہے کہ ہمارا میڈیا بہرحال کسانوں کی مدد ضرور کرتا ہے اور مزید کرے گا. وہ اگر بہت زیادہ مرہم نہیں رکھ رہا آپ کے زخموں پر تو نمک بھی نہیں چھڑکتا. پرابلم ہے حکومت کی طرف سے, اور میری اپنی یہ گٹ فیلنگ ہے اور میری دعا ہے کہ یہ غلط ہو. میں اللہ سے دعا بار بار کرتا ہوں کہ اس حد تک گری ہوئی حرکت یہ حکومت نہیں کر سکتی, لیکن میری فیلنگ بار بار خطرے کا الارم بجا رہی ہے. وہ یہ کہ ہمارا کسان دیہی آبادی ہے, پنجاب کا کسان جو دیہات میں رہتا ہے وہ کھلم کھلا نواز شریف کے ساتھ نہیں ہے, بلکہ اس کی اکثریت نواز شریف کے خلاف ہے. اس سے ووٹ مانگنا پی ایم ایل این کے لیے بہت مشکل ہے. تو ان کی پرائرٹی نہیں ہے کہ کسان کے حالات ٹھیک ہو. انہیں فائدہ کیا ہوگا اس سے؟ انہیں فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ماس ایکسوڈس گاؤں سے شہر کی طرف ہوگا. یہ لوگ زیادہ سے زیادہ انفلکس ہوگا, شہروں میں آئیں گے, اونے پونے داموں ان کی انڈسٹری میں لیبر کے طور پہ اویلیبل ہوں گے. اور ان کی انڈسٹری سے مراد خدا نہ خواستہ حکمران خاندان کی انڈسٹری کی بات نہیں کر رہا, جو انڈسٹریلسٹ ہے, جو پیور اربنائزڈ ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں, جو نیسیسریلی حکومت کے ساتھ ہے. میں یہ بھی کہوں گا پھر اس کو پھانسنا ووٹ کے لیے, اس کو قائل کرنا بہت آسان ہے, اس کو کرپٹ کرنا بہت آسان ہے, کیونکہ واپس جائے گا تو خودکشی کرنی پڑے گی, پیچھے تو ہے کچھ نہیں. جو 4 ٹپے تھے وہ بھی بیچ کے آ گیا بیچارہ. تو این ممکن ہے, میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے, اور یہ کوئی ڈرامے بازی نہیں, یہ میری ایک گٹ فیلنگ ہے, اور اللہ کرے میں یہ تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں کہ میں غلط ہوں, لیکن ابھی تک حکومت نے مجھے غلط پروو کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ تنزلی آج کی نہیں ہے, پچھلے 20 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. جب ان کی حکومت نہیں بھی تھی تب سے کسان رو بزوال, لیکن انہیں چاہیے تھا کہ یہ اس کے حق میں کچھ کرتے, کچھ نہیں کیا. 54 ارب ڈالرز کا پروجیکٹ ہے, اپیرنٹلی 54 ارب ڈالرز کا سی پیک, یہ ملٹی پلائی ہوگا, اس سے کئی گنا زیادہ جائے گا. فی الحال ایک دمڑی اس میں زراعت کے لیے نہیں رکھی گئی. عالمی ادارے, بڑے بڑے اینالسٹ سر پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ آخر کس برتے پر پاکستان ایک درخشاں دور میں داخل ہونے کی باتیں کر رہا ہے. ایگریکلچر کا تو ستیاناش ہے. یعنی کو مانے گا کہ ہم اپنے لیے کاٹن امپورٹ کر رہے ہیں, ہم کاٹن کنٹری ہیں, ہم کاٹن امپورٹ کر رہے ہیں. بھائی 2010 میں ایک پالیسی اناؤنس کی حکومت پنجاب نے کہ یہ جو پڑھے لکھے ایگریکلچرسٹ ہیں انہیں انسینٹیو کے طور پر 12.5 ایکڑ زمینیں الاٹ کر دی گئی. مقصد کیا تھا کہ یہ پڑھے لکھے ایگریکلچرل گریجویٹس ہیں, ماڈرن ٹیکنالوجی وہ عام آدمی تک عام. دیکھیں ایک بندہ اگر ایک ٹیکنالوجی کو اپنائے گا تو دوسرا اسے دیکھ کر یقیناً وہ بھی فالو کرے گا. لیکن وہ کیا ہوا کہ اکثریت ان بیچاروں کی, یہ پڑھے لکھے لوگ, بجائے ان کا شکریہ ادا کرنے کے, انہیں سلوٹ کرنے کے, انہیں وظائف دینے کے, انہیں میڈلز دینے کے, انہیں جو آدھا مربع یعنی 12.5 ایکڑ زمین عطا کی گئی, اس پر گدوں کی طرح پل پڑا لینڈ مافیا اور بیوروکریسی. ایک صاحب تھے ڈاکٹر غلام مرتضی, اگر آپ کو یاد ہو, میں نے انہیں اپنے شو میں بلوایا تھا, ساہیوال سے ان کا تعلق تھا, وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اس کارنر. جی آئے تھے. تو ہم نے تھوڑا سا زور دیا, چیف منسٹر ان دنوں
بڑا خوشگوار ہوا کرتا تھا. پتہ نہیں چیف منسٹر کو بھی نظر لگ گئی ہے, کچھ ایسا ہوا ہے اس کی ذاتی زندگی میں کہ وہ ایک نفیس آدمی سے نا ایک کیلس آدمی بن گیا. پتہ نہیں وہ کس انقلاب کے پیچھے بھاگ رہا ہے. تو فوری طور پر چیف منسٹر ہاؤس سے مجھے فون آ گیا, ہمارے چینل کو, پروڈیوسرز کو, کہ جناب ابھی سے ایکشن لے لیا گیا ہے. مجھے ڈی جی پی آر نے 3 دن بعد کہا جی عمل درآمد ہو گیا, لیکن لینڈ مافیا پھر پیچھے پڑا رہا. اس بیچارے ڈاکٹر غلام مرتضیٰ کو تگنی کا ناچ نچایا, لیکن آفرین ہے وہ شخص ڈٹا رہا اور الٹیمیٹلی سرخرو ہوا. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری وجہ سے ہوا ہے. بھائی اس میں ہمارا کام 20% تھا, 80% ڈاکٹر صاحب کی ثابت قدمی تھی. ہم آپ کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں, اگر آپ بھی ثابت قدم ہیں تو آپ کا حق آپ کو ضرور ملے گا. خواتین و حضرات, we'll take a break. Stay with us. ویلکم بیک. خواتین و حضرات, جو گانا ہم پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ہم نے لیا ہے فلم بچھوڑا سے. موسیقی ترتیب دی بابا جی ایچ چشتی نے. نہایت شاندار لیرکس ہیں احمد راہی کے, گایا مسعود رانا نے. پیش کرنے جا رہے ہیں ببو رانا. برافو برافو. ویلکم بیک. جی خبر ہے کہ اگلے الیکشن کے لیے خان صاحبان نے سیاسی لوگوں سے رابطے شروع کر دیے. جد تک میرے ساوچ سارے پیار میرا ایمان رہےگا. غلام عباس. جد تک میرے ساوچ سارے پیار میرا ایمان رہےگا. دنیا بدلے تو نہ بدلے, اے تیرا احسان رہے گا. پیار میرا ایمان رہے گا. پیار میرا ایمان دولت نو ایمان سمجھ بھول جان دے پیار دے بارے. دوجے نو انجان سمجھ ساڑی بے غرض محبت دیکھ کے جگ حیران رہے گا. پیار میرا ایمان اچھا, یہ الیکشن کا کیا شوق چلا ہے؟ الیکشن بندے ہی لڑ دینے, تو آپ کیوں لڑ رہے ہیں؟ میں کیا جنے کوڑ ہے. وہ کوڑ نہیں ہو بریگ ہے. اچھا جی, یہ سیگمنٹ ایکسکلوسیولی جو ہم کہا کرتے تھے مہدی برادران, یہ مہدی برادران نہیں ہے, یہ خان صاحبان ہیں. اور اب یہ مختلف سنگرز کو گایا کریں گے. اس لیے بعض لوگ جو محسوس کرتے تھے کہ اس سے مہدی لورز کی کوئی دل آزاری ہے, تو میرا خیال ہے آج سے یہ سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بھائی نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا. بھائی نے 10 سال کی عمر میں کریانے کی دکان پہ ملازمت شروع کر دی. وہ دکاندار بھی کہتے تھے ہائے ہائے, کیوں؟ وہ بھائی نو منگنا نہ سمجھتے تھے. بھائی کو کہ بچپن سے ہی رحم دل تھا, جو آتا تھا ادھار کر لیتا تھا. بھائی نے تقریباً ساری دکان ادھار میں بھیج دی. دکاندار نے وہ کام چھوڑ کے پھر مداری کا کام شروع کر دیا. اچھا, اس نے بھائی کو ایس باندر اپنے ساتھ رکھ لیا. اور بھائی اتنا اچھا سورے جاتا ہے کہ آپ حیران ہو جائیں. کیا کرتا ہے؟ سورے جو باندر نہیں جانا. اچھا یہ بتائیے کہ ملکی سیاست پر کچھ نظر ہے آپ کی کہ نہیں؟ نظر ہے کہ یہ خورت یہ نہیں ہے. بھائی کو زیادہ منہ نہ لگائیں, یہ بدتمیز بھی ہے.
भाई क्योंकि बचपन से ही एक मनहूस आदमी है कि जब भी अमरूद लेता है उसमें से कीड़ा निकलता है। यार हद होगी। ये ताला भी लवे थे उधर जो कीड़ा ही निकलता है। क्या ले? ताला ताला नहीं होता चाबी, उसमें कीड़ा कैसे हो गया? हमें भाई को बचपन में शौक था रीछ पालने का। अच्छा 5-6 साल भाई ने रीछ पाला। अच्छा। रीछ फिर काफी बड़ा हो गया। आजकल रीछ भाई को पाल रहा है। भाई हमारे लिए रीछ का तमाशा भी करता था। अच्छा भाई और रीछ डमी लड़ाई लड़ते थे। अच्छा। एक दिन रीछ ने गौर ना भाई ने देखा और सच्ची मुची लड़ पिया। ये शेख रशीद जो है ये भी हमारे मदाहों में से है। क्यों छोटे, ये लास्ट टाइम जो इसको हमने गजल सुनाई तो क्या उसने हमें दाद दी थी? शेख साहब रोने लग पे ओए क्योंकि भाई ने उन्होंने पर्स काट लिया था। नहीं यार शेख साहब तो गरीब आदमी है। भाई असल जो गरीबां का ही पर्स काटता है, अमीर थे उन्हें मुंह नहीं लाते। भाई ने शेख साहब का पर्स निकाला, भाई आप रोने लग पिया। क्यों? ਉਹਦੇ 'ਚ कुछ भी नहीं था। आपको पता है अभी आपके प्रोग्राम के लिए हम कितनी मुश्किल से आए हैं। क्यों, क्या वजह? बस में जगह फुल हो गई थी, भाई को छत पे बिठा के लाया हूँ। सारे रास्ते भाई के मुंह से टहनियां बाई दिया रही हैं। ये हेयर स्टाइल टहनियां नहीं बनाया है। भाई ने जो चाड़िया थे 4-5 किलो पत्ते निकले। नहीं तो क्या वजह, क्या किसी खाली बस पे आ जाते? भाई मनहूस ही इतना है, बस खाली भी हो फिर भी इन्हें छत पे बिठा दे। अच्छा किस किस को मिले सियासी लोगों में? सबसे पहले किससे मिले? चौधरी परवेज लाई वगैरह, ये भी हमारे मदाहों में से हैं। चौधरी परवेज राय तो बड़े लाजवाब आदमी। चौधरी शुजा साहब वो तो अल्टीमेट है। सानू गाना सुन ले कर बुलाया। अच्छा बैठक में बिठा के आप इस्लामाबाद चले गए। नहीं तो वो मिलने ही नहीं आए तुम्हें? मिलने तो आए थे लेकिन वो भाई को कोई प्लम्बर समझ रहे थे। सानू उन्होंने कहा तुझे नलका ठीक करो, मैं इस्लामाबाद हूँ। वो तो फिर मैं फोन करके याद करवाया। मैं कहा सर असी ते प्रोग्राम से आया। अच्छा कहते फिर मैंने फोन ते गाने सुनाओ। ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੂਫੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਸੂਫੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋਫੀ ਸੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਸੂਫੀ ਨੇ ਫਿਰ 10 ਘੰਟੇ गाना सुनया, फिर भाई ਨੂੰ बांध लिया। इस तरह हमारे कई सियासतदानों से प्रभावित हैं। अपने इमरान खान साहब, उन्होंने हमें धरने पे बुलाया। ਅਸੀਂ धरने जाने की बजाय सर्कस चले गए। वो तो भाई ਨੂੰ शेर ने बांध लिया। ਤੇ ਸ਼ਮਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣਾ ਸੀ। एक बारी शबाज शरीफ साहब ने भाई ਨੂੰ बांध लिया। अच्छा भाई ने उन्होंने बड़े बूट चुक ले सर। गाना तो भाई ने अब शुरू किया। पहले नौटंकियों में काम करते थे। अच्छा भाई अक्सर हीर बना करते थे, कभी सोनी कभी महिवाल, क्योंकि भाई जेंडरलेस है। भाई थिएटर में ज्यादातर सोनी का किरदार किया करता था। अच्छा और भाई कच्चे घड़े की जगह पक्का खड़ा लेके जाया करता था। अच्छा ये नहर पार करके कड़ा चुक के दौड़ जाता सी। इन्हें फिर अपने कड़िया की दुकान पर एक बारी फिर महिवाल ने इन्हें बन लिया। जैसा कि मैंने आपको बताया भाई के बड़े ऑपरेशन हुए। अच्छा भाई ने गुर्दे स्टंट पुआ लिया। तो वो दिल में डलवाते हैं? भाई गुर्दे में डलवाता है। भाई ने लातची भी स्टंट पुआया है। आपने ब्रूक शील्ड का नाम तो सुना ही है। हाँ जी, क्यों नहीं सुना? कौन बड़े कान चुके सो। उसकी पूरी फैमिली हमारी फैन है। ओदी पूरी फैमिली ने एक दफा भाई नु बांध लिया। क्या वजह, पूरी फैमिली ने क्यों बांधा? भाई कले बंदे थे, हाथ नहीं से आ रहे। सर मैं एक सवाल करना चाहता हूँ जी आपने कभी किसी इंटरनेशनल सिंगर के साथ फ्यूजन किया है? एक दफा भाई का आर्नल्ड शिवाजनिगर के साथ फ्यूजन हो गया। यार वो तो रेसलर है यार। ते तेनू एक ही नजर आता है। आफ्ताब साहब, मैंने अपने खानदान के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी। अच्छा सबसे पहली नौकरी मैंने रेलवे की। एज व्हाट? एज हारन। एज हारन पी ये जो हॉर्न बजाया जाता है? जी हाँ। हॉर्न नहीं, हॉर्न कहते हैं उसको। हॉर्न। एज हॉर्न किया। तो हॉर्न का क्या मतलब है? ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਭਾਈ ਦੇ ਵਾਲ ਖਿੱਚਦਾ ਸੀ ਇਹਦੀ ਕੂਕ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਜਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ है। एडी दर्दनाक इंजन की आवाज हो। फिर भाई की तरक्की हो गई। एज ए ड्राइवर उन्होंने भाई को इस्तेमाल किया। अच्छा भाई मालगाड़ी लेके जाता था। अच्छा। तकरीबन 6 महीने में कराची पहुंचता था। इतनी देर? हैदराबाद से। हैदराबाद से कराची 6 महीने में। लॉरेंस तो 20 साल से हैदराबाद पहुंचे। भाई ने जब ये ज्वाइन किया तो सो भाई छोटा सा था। हैदराबाद पहुंचते ही जवान हो गया।
اور جو تو کراچی پہنچا جو گنجا ہو گیا بھائی ایک دفعہ گاڑی لے کے نکلا ہے رستے لوگوں نے کم کرتا رہا ہے 400-500 شادی اٹینڈ کی تھی 400-500 فوتگیاں تے گیا وہ گڈی چل رہی ہوتی تھی بھائی یہ کم کر کے آ جاندے ایک باری بھائی ماموں کے گھر چلا گیا اچھا وہ تھے بخار چڑھ گیا اچھا 2 ہفتے بیمار رہا اچھا ٹرین چلتی رہی ٹھیک ہو گیا آ کے پھر ٹرین جوائن کی تھی میں نے بھائی کی بڑی خدمت کی ہے ارے اسی لیے تو تجھے اتنے رنگ لگے ہوئے ہیں. صحیح بات ہے بھائی مجھے خوش ہو کے رنگ لگا دیتا ہے کیونکہ ہم جہاں سوتے ہیں وہاں رنگ کے ڈبے پڑے ہوتے ہیں بھائی نے ہماری خاطر بہت ضلالتیں اٹھائی ہیں اور آج کل ہم اٹھا رہے ہیں بھائی اینٹوں کے پٹھے پہ بھی کام کرتا رہا ہے اچھا 2 دن انہیں کام کیتا پٹھے تھے اچھا پھر پٹھے والے نے انہوں بن لیا وہ کیوں انہیں بڑی اینٹ بناتی تھی میں نے کہا ماما یہ میں فرعون دی خبر دلانی یہ پیش خدمت ہے آپ کی فرمائش سے. بھائی جہاں بھی جاتا ہے لوگ فرمائش کرتے ہیں دودھ لایا روٹیاں لایا پٹھے لایا کھوتا اتو کھول کے اتنے باندھ دے ایک باری بھائی کھوتے نو بننے لگا انہیں پھر انہوں باندھ لیا ایک خوبصورت سی چیز آپ کی نظر کرتے ہیں. خدا کرے کہ محبت میں یہ مقام آئے کسی کا نام لو لب پہ تمہارا نام آئے خدا کرے کہ محبت میں یہ مقام آئے خدا واہ جی واہ میں آپ کو بتاؤں بھائی کا ایک بہت بڑا مداح تھا دیوانہ تھا پاگل تھا اور پاگل بھی تھا اس نے بھائی کو کہا کہ 2.5 لاکھ روپے دیں گے پروگرام کا اچھا سنڈے کو ملنا ہے اچھا بھائی کو کہ تھوڑا بہرا ہے اچھا بھائی نو کچھ سمجھ نہیں آئی وہ میوہ منڈی بلانا سی بھائی مویشی منڈی چلا جاتا سی ایک دفعہ سے مویشی منڈی گئے بھائی نو سنڈے نے باندھ لیا وہ تو پھر 2.5-3 لاکھ روپے سنڈے نو دے کے جانتے بھائی بہت بڑا بول فائٹر بھی ہے یقین کریں بل کو تو لال رومال دکھانا پڑتا ہے ہاں جی بھائی نو لال دوانا بکھانا پڑتا ہے ریڈا بھوکا ہے جنی دیر تک کھو نہ لبے چھڑ دے یہ فائٹ جیت بھی گیا سی پھر بھی دوانے دے پیچھے دوڑ گیا حضرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجیے اللہ حافظ ناصر